شیخ عبد القادر جیلانی کی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ توحید پہ تھے، اور انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا. ان کا بڑا ہاتھ ہے، اور وہ توحید پہ تھے. اسلام کا صحیح پیغام گھروں تک پہنچایا. اور ان کی والدہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سکھایا تھا کہ بیٹا تو ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا، چاہے تیرا نقصان ہو چاہے تیری جان جائے. ایک وقت جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک سفر کر رہے تھے تو ان کی والدہ نے کچھ اشرفیاں ان کے کپڑے میں سی دی تاکہ وہ گم نہ جائے، تاکہ کوئی انہیں چوری نہ کرے. جب وہ سفر پہ نکلتے ہیں تو ایک ڈاکوؤں کا گروہ انہیں پکڑ لیتا ہے، اور جب جانچ پڑتال کرنے کے بعد کچھ پیسہ نہیں ملتا ہے تو وہ ڈاکو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ تیرے پاس کچھ پیسے نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی لی ہے، اور وہ جگہ دکھاتے ہیں. وہ ڈاکوؤں نے کہا کہ اگر یہ بچہ ہمیں نہیں بتاتا تو ہمیں کبھی یہ اشرفیاں نہیں ملتی ہے. وہ اتنے خوش ہوئے اس بچے کے ایمانداری سے اور پوچھا کہ تم نے ہمیں سچ کیوں کہا؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، چاہے میری جان جائے. وہ ڈاکو اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا. ایسے کئی مثال ملتے ہیں. جب تاریخ پڑھتے ہیں ہمیں مثال ملتی ہے تاریخ پڑھنے کے بعد. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ وہ یمنی تھی، اور ان کے والد قریش تھے، اور بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے. تو ان کی والدہ جدوجہد کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش کرتی ہے. اور ان کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا علماء کے درمیان اپنا بچپن گزارے، اسی لیے سارا انتظام کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ بھیجتی ہے علماء کے درمیان جینے کے لیے. تو بچپن سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علماء کے درمیان ان کی پرورش ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی ایسے ایک امام کو کھڑا کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. قربانی تھی، پلاننگ تھی ان کی والدہ کی، مستقبل سوچا ان کے والدہ نے. میں اور ایک مثال دوں گا امام بخاری کی رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے امام بخاری کی پرورش کرنے کے لیے رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت بہت بہترین تھی، بہت پختہ تھی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بچپن میں ہی وہ اپنی آنکھ کی روشنی کھو دیتے ہیں. آنکھ کی روشنی کھونے کے بعد اس وقت کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو دکھانے کے باوجود ان کی آنکھ کی روشنی نہیں آتی. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ روز لگاتار اپنے رب، اپنے خالق اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتی ہے کہ میری بیٹی کی روشنی لوٹا دے. اس کے بعد کئی عرصوں بعد اللہ سبحانہ و تعالی ان کی والدہ کی دعا سنتے، اور ان کی والدہ کے خواب میں آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ تیرے بیٹے کی روشنی لوٹا دی گئی ہے. اور صبح کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ پھر سے دیکھ سکتے. تو یہ مثال ہے والدہ کی، کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی. میں اور ایک مثال دوں گا. دو لوگ تھے جو آپس میں بہت محبت کرتے تھے، فاروق اور صالحہ. اور فاروق اور صالحہ آپس میں محبت کرتے تھے. انہوں نے شادی کی. شادی کے 3 مہینے بعد
جہاد کا اعلان ہوتا ہے اور فاروق جاتے ہیں جہاد پر. جہاد کے جانے سے پہلے وہ اپنی اہلیہ، اپنی بیوی صالحہ کو 30,000 دینار دیتے ہیں. 30,000 دینار ایک یوکے کے آدمی نے کیلکولیٹ کیا اور کہا کہ وہ ہوتے 2 ملین پاؤنڈ. 2 ملین پاؤنڈ کو میں تبدیل کروں گا روپیے میں، ہو جاتا ہے 15 کروڑ روپیے. وہ دیتے ہیں 30,000 دینار، 2 ملین پاؤنڈ، 15 کروڑ روپیے اپنی اہلیہ کو، اور کہتے ہیں کہ اسے محفوظ رکھو، اسے خرچ مت کرو، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں. اور پھر وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں 3 مہینے میں واپس لوٹوں گا. ان کے جانے کے چند مہینے بعد ان کی اہلیہ صالحہ کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے. 1 سال گزرنے کے بعد ان کے شوہر واپس نہیں آتے. 2 سال گزرنے کے بعد واپس نہیں آتے. 2.5 سال بعد ایک شخص آ کے کہتا ہے صالحہ سے کہ میں نے تمہارے شوہر فاروق کو دیکھا کہ وہ گر گئے اور وہ گھائل ہو گئے. پھر چند سال گزرتے ہیں، پھر بھی فاروق واپس نہیں آتے. تو اس کی اہلیہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. لیکن 30 سال بعد فاروق واپس مدینہ لوٹتے ہیں اور ان کی خواہش تھی کہ میں میری اہلیہ سے ملوں. لیکن وہ بہت پرہیزگار تھے. مدینہ میں آنے کے ساتھ سب سے پہلے جاتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. نماز پڑھنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کئی علماء آپس میں علم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک نوجوان، تقریباً 30 سال کا نوجوان جس کا نام تھا شیخ عبد الرحمن، وہ سب سے بہترین عالم تھا. وہ اس سے کافی متاثر ہوتے. پھر وہ جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف. جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی بیوی صالحہ سے ملتے ہیں. وہ دونوں خوشی کے مارے رو پڑتے ہیں. اس کے بعد فاروق پوچھتا ہے کہ میرے 30,000 دینار تو محفوظ ہے نا، آپ نے اسے خرچ نہیں کیے؟ تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے آپ گھر آنے کے پہلے مسجد گئے تھے؟ ہاں بالکل صحیح، میں مسجد گیا تھا. وہاں آپ نے علماء کو دیکھا؟ ہاں میں دیکھا. کیسے؟ بہت اچھے. خوشی کی بات ہے کہ اس شہر میں ایسے علماء ہیں. تو اس کی اہلیہ اس سے پوچھتی ہے سب سے بہترین عالم آپ کو کون لگے؟ تو فاروق کہتے سب سے بہترین عالم تھے شیخ عبد الرحمن. تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے کہ اگر اللہ آپ کو شیخ عبد الرحمن جیسا علم دے تو آپ کتنا خرچہ کر سکتے اس علم کے لیے؟ تو فاروق کہتا ہے یہ سارے 30,000 دینار میں خرچ کر سکتا ہوں ایسا علم حاصل کرنے کے لیے. پھر اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہو، اسے ایسا عالم بنانے کے لیے آپ کتنا خرچ کریں گے؟ تو فاروق کہتے میں 30,000 دینار سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں، 15 کروڑ روپے سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں اپنے بیٹے کو شیخ عبد الرحمن بنانے کے لیے. تو اس کی اہلیہ کہتی ہے آپ کے جانے کے بعد مجھے ایک بیٹا پیدا ہوا اور یہ شیخ عبد الرحمن آپ کا بیٹا ہے، اور آپ کے 30,000 دینار میں نے خرچ کیے اس کو عالم بنانے کے لیے. آپ سوچ سکتے اس وقت بیٹے کو عالم بنانے کے لیے والدہ خرچہ کرتی ہے 30,000 دینار، 2 ملین پاؤنڈز، 15 کروڑ روپے. آج کون سا مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے 15 کروڑ روپیہ خرچہ کرنے کو تیار ہے؟ ہاں ڈاکٹر بنانے کے لیے نو پرابلم، ڈونیشن دیں گے، رشوت دیں گے، 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ، 1 کروڑ. ڈاکٹر امریکہ بھیجنے کے لیے میرا بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے، 2 کروڑ خرچہ کریں گے، 3 کروڑ خرچہ کریں گے. کیوں؟ بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے. سٹیٹس. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے 15 کروڑ خرچہ کریں گے؟
گنتی کے آپ کو ملیں گے انگلیوں پہ. ہے الحمدللہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے مسلمان ہیں, لیکن بہت کم, انگلیوں پہ گن سکتے, بہت کم, لیکن ہے الحمدللہ. ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم مسلمان سارے طرف سے پیٹے جا رہے ہیں. ہم مسلمان آج معاشرے میں سب سے نیچے درجے کے لوگ کہلائے جاتے ہیں. میڈیا میں دیکھیے, لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے ڈرتے ہیں. جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں 8 سے 12ویں صدی میں, 8 to the 12th century, یورپینز کہتے تھے دا ڈارک ایجز, اندھیرا دور. اندھیرا کس کے لیے؟ یورپینز کے لیے. اس وقت مسلمان علم کی چوٹی پہ تھے, مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایک دم اونچے تھے. یہ مغربی ممالک اندھیرے میں تھے, انسانیت نہیں. ہم اسکول میں پڑھتے ہیں کہ بلڈ سرکولیشن سب سے پہلے جو سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا وہ ولیم ہاروی ہے, تقریباً 400 سال پہلے. تحقیق کرنے پہ پتہ چلتا ہے کہ ولیم ہاروی سے 400 سال پہلے, یعنی 800 سال پہلے آج سے, ابن نفیس سب سے پہلے انسان تھے جس نے بلڈ سرکولیشن کے بارے میں ذکر کیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں بلڈ سرکولیشن کا ذکر کرتے ابن نفیس سے 600 سال پہلے. آج سے 1400 سال پہلے, ولیم ہاروی سے 1000 سال پہلے, اور ابن نفیس سے 600 سال پہلے بلڈ سرکولیشن کا ذکر ہے قرآن مجید میں. آج ہم جانتے ہیں سائنس ترقی کرنے کے بعد کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو کھانا پیٹ میں جاتا ہے, پیٹ سے جاتا ہے اتڑیوں میں, اتڑیوں سے خون کے ذریعے کئی اعضاؤں میں جاتا ہے, آرگنز میں جاتا ہے, انکلوڈنگ میموری گلینڈ, انکلوڈنگ چھاتی کے پستے میں, جہاں سے نکلتا ہے دودھ. قرآن مجید میں بلڈ سرکولیشن اور دودھ کے بننے کے بارے میں نٹشل میں کہا گیا ہے. سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بھیڑ بکریوں اور گائیوں میں آپ کے لیے ایک مثال ہے, آپ کے لیے مثال ہے. ان میں سے ان کے پیٹ کے درمیان اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے دودھ جو انسانوں کے لیے فائدے مند ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں بلڈ سرکولیشن اینڈ پروڈکشن آف ملک کے بارے میں. اس وقت ابن نفیس سب سے پہلے انسان تھے جس نے سمجھایا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں. ہم اسکول میں جب ورلڈ میپ آف جیوگرافی ہم ڈرا کرتے اسکول میں, سب سے پہلے شخص جس نے دنیا کا نقشہ بنایا اس کا نام تھا الادروسی, سن 1154 میں, 1154 میں. لیکن مسلمان جب نقشہ بناتے تھے دنیا کا, اوپر تھا ساؤتھ پول, نیچے تھا نارتھ پول, بیچ میں تھا کعبہ. ویسٹرن کارٹوگرافرز آئے اور نقشے کو الٹا کیا, ورلڈ میپ کو الٹا کیا, نارتھ پول اوپر ساؤتھ پول نیچے, لیکن پھر بھی کعبہ بیچ میں, الحمدللہ. تو سب سے پہلے انسان تھے الادروسی سن 1154 میں. ہم جو سیکھتے ہیں اسکول میں نیومرلز, 2 قسم کے نیومرلز ہیں, 1 2 3 4 5 6. ایک قسم کے نیومرلز ہے رومن نیومرلز, ایک لکیر اوپر 2, پھر دوسری لکیر, جو بہت مشکل ہے لکھنا. ہم ہندوستانی لوگ نے اعجاز کیے زیرو کو, عرب نے زیرو کو لیے اور ترقی کرنے کے بعد ڈیسیمل پوائنٹ ایڈ کیے اور دنیا کو دکھلایا عربک نیومرلز. تو 1 2 3 4 5 6 ہم پڑھتے ہیں, اسے کہا جاتا ہے عربک نیومرلز, کیونکہ عربوں نے ایجاد کیا. ڈیسیمل پوائنٹس اور زیرو کو ملا کے 1 2 3 4 جو ہم لکھتے ہیں وہ مسلمان نے ایجاد کرا ہے, عربک نیومرل. ہم جب میتھمیٹکس میں پڑھتے ہیں پائتھاگورس تھیورم کے بعد, پائتھاگورس تھیورم جو ہم پڑھتے ہیں اسکول میں,
اس کا فارمولا ہے that the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides of the triangle. ٹرائنگل کے اندر جو سب سے بڑا لائن ہے اس کا اسکوائر ایکول ہے باقی دو ٹرائنگل کے سائڈز کے اسکوائر کو جمع کرنے کے بعد. پائتھاگورس تھیورم کے بارے میں سیکھتے ہیں, لیکن اس تھیورم میں یہ نہیں ہم سیکھتے کہ پائتھاگورس تھیورم کو سب سے پہلے کس نے کہا تھا. الطوسی. الطوسی مسلمان تھا. میتھمیٹکس میں ہم سیکھتے ٹریگنومیٹری کے بارے میں. ہو از دا فادر آف ٹریگنومیٹری؟ ٹریگنومیٹری کے فادر ہے, ٹریگنومیٹری کے والد ہے البرونی, مسلمان. کتنے لوگ جانتے الکھندی کو؟ الکھندی نے کہا کہ آل لاز آر ریلیٹیو. اس وقت جب گیلیلیو, ڈیسکارٹس, آئزیک نیوٹن کہتے تھے کہ آل لاز آر ایبسولوٹ, اس وقت الکھندی کہتے تھے آل لاز آر ناٹ ایبسولوٹ. اس کے بعد کئی سال بعد البرٹ آئنسٹائن آئے, انہوں نے پروپاؤنڈ کیا تھیوری آف ریلیٹیوٹی. ہم سب جانتے ہیں البرٹ آئنسٹائن کو ملا نوبل پرائز. کتنے لوگ جانتے ہیں الکھندی کے بارے میں؟ کتنے لوگ؟ یہ اثر ہے مغربی تعلیم کا. اصل میں جو تھے سائنٹسٹ ان کا نام و نشان مٹ گیا. ہم اسکول بکس میں الکھندی کے بارے میں نہیں پڑھتے, ابن نفیس کے بارے میں نہیں پڑھتے, الطوسی کے بارے میں نہیں پڑھتے, الادریسی کے بارے میں نہیں پڑھتے. کئی سال پہلے 3 بھائی تھے, محمد, احمد اور حسن شاکر. یہ 3 بھائیوں نے ریڈ سی پہ ایک ڈگری کے ذریعے سرفیس ایریا میجر کیا سارے ارتھ کا. اپنے اس دھرتی کا سرفیس ایریا میجر کیا اس وقت جب لوگ سمجھتے تھے کہ دھرتی چپٹی ہے, دی ارتھ از فلیٹ. اس وقت یہ 3 بھائیوں نے ریڈ سی کے ایک ڈگری کے ذریعے سرفیس ایریا میجر کیا, جو آج سائنس کہتی ہے ماشاء اللہ کافی حد تک الحمدللہ صحیح ہے. ہم پڑھتے کیمسٹری میں فادر آف کیمسٹری گیبر. گیبر کا نام کبھی کبھی ہم سنتے ہیں. گیبر کون ہے؟ گیبر جابر, جابر ابن حیان. وہ گیبر لگتا ہے ویسٹرنر ہے, انگریز ہے. گیبر گیبر تو کون پہچانے گا مسلمان ہے؟ جابر, جابر ابن حیان. وہ جابر ابن حیان تھے جو فادر تھے کیمسٹری کے. پہلا شخص جس نے الکوہل کو ڈسٹل کیا اس کا نام ہے جابر ابن حیان. یہ الکوہل جو لفظ ہے انگریزی, وہ عربی لفظ الگل سے آتا ہے. الگل کے معنی ایول اسپرٹ, مطلب شیطان جیسی چیز. الگل سے لفظ آتا ہے الکوہل, عربی لفظ سے. گیبر, گیبر ہماری کتاب میں گیبر لگتا ہے کہ کوئی انگریز سائنٹسٹ ہے. جابر, جابر ابن حیان. ہم جب تاریخ کی تحقیق کرتے ہیں, سائنٹیفک تاریخ کی, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محمد زکریا رازی جو الحمدللہ میڈیسن کے میدان میں ماہر تھے, انہوں نے 2 کتاب لکھی اسمال پاکس اور میزل پہ. ہم جب سائنٹیفک تاریخ تحقیق کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ علی ابن عباس نے 20 جلد لکھی تھی تھیوری اینڈ پریکٹس آف میڈیسن کے بارے میں. اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ ایک مشہور شخص تھے ایویسینا. ایویسینا جسے کہا جاتا تھا ایرسٹوٹل آف دا ایسٹ, جو بہت فیمس فلاسفر تھے, میتھمیٹیشین تھے. ایویسینا اس کا اصل نام تھا علی ابن سینا. ایویسینا لگتا ہے کہ انگریز نام, ایویسینا, ایویسینا, علی ابن سینا. تو جب ہم تحقیق کرتے سائنٹیفک ہسٹری کی, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت سائنس کے میدان میں سب سے اونچے معیار پہ مسلمان تھے. اور اس وقت غیر مسلمان کو بھی اگر سائنس کی تحقیق کرنا تھا, ان کو فرض تھا کہ وہ عربی سیکھے. اگر سائنس کی تحقیق کرنا ہے اور اچھے معیار پہ پہنچنا, جس طریقے سے آج انگریزی اہم ہے, اس وقت سینکڑوں سال پہلے سائنس کے میدان میں ماہر بننے کے لیے آپ کو عربی سیکھنا فرض تھا. اس وقت ہم مسلمان عروج پہ تھے, آج ہم نیچے. کیوں؟ اس وقت ہم مسلمان قرآن اور حدیث کے قریب تھے. ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پہ عمل کرتے تھے. آج افسوس کی بات ہے, ہم مسلمان
اللہ اور اللہ کے رسول سے کوسوں دور ہے, میلوں دور ہے. آج کی ہماری حالت جو ہے اس دنیا میں, کیونکہ ہم مسلمان دین سے دور ہیں اور عیسائی عروج پہ ہے کیونکہ وہ بھی اپنے دین سے دور ہے. وہ لوگ اپنے دین سے دور ہے جو غلط دین ہے اور عروج پہ پہنچ گئے. ہم ہمارے صحیح دین سے دور ہے, دین الحق سے, اور آج ہماری حالت کہ ہم نیچے ہے. یہ فکر کے ساتھ 20 سال پہلے میں بھی کشمکش میں تھا کہ کیوں نہ ہم ایسا اسکول قائم کریں جس میں تعلیم دونوں جہاں کے لیے ہو. تقریباً 19 یا 20 سال پہلے میں نے اللہ سے دعا کی. پہلے چونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ میں ڈیبیٹنگ میں بہت ماہر تھا, میں سوچتا تھا ارے کوئی بھی بیوی ہوگی چند مہینے میں اسے لائن پہ لے کے آؤں گا. یہ میری سوچ تھی اس وقت 22 سال 23 سال پہلے. اللہ نے مجھے فن دیا ڈیبیٹنگ کا, کوئی بھی شخص ہوگا اس کو 3-4 مہینے میں لائن پہ لے کے آئیں گے. پھر تقریباً 20 سال پہلے اللہ نے مجھے ہدایت دی. پھر میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ مجھے ایسا ہم سفر دے جو میرے لیے سب سے بہترین ہو, مجھے سب سے بہترین بیوی دے. اور اللہ نے میری دعا پوری کی, اور تقریباً 19-19.5 سال پہلے اس بمبئی شہر میں تو مجھے کوئی نہیں ملا, تو اللہ نے مجھے الحمدللہ پونا شہر سے میرا ہم سفر چنا. اور مجھے اب بھی یاد ہے کہ تقریباً 19.5 سال پہلے میں نے میرے ہونے والی بیوی سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ کو کوئی شخص 10 لاکھ روپے دے گا تو آپ کیا کریں گے؟ تو میری ہونے والی اہلیہ نے فرمایا کہ میں یہ پیسے کو خرچ کروں گی ایک اسلامک اسکول قائم کرنے کے لیے. $10 لاکھ 20 سال پہلے تقریباً آج کے تقریباً 2-3 کروڑ ہو سکتے, 2-3 کروڑ روپے. الحمدللہ میں اس جواب سے کافی خوش ہوا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری دعا سن لی اور مجھے دنیا میں سب سے بہترین بیوی دی. بمبئی میں نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ نے پونا سے مجھے دی. اور الحمدللہ شادی کے چند سال بعد میں اور میری اہلیہ نے دیگر ممالک کا سفر کیا. ہم نے جب تحقیق کی پتہ چلا کہ کئی اسلامک اسکول ہے امریکہ میں, یو کے میں, کینیڈا میں, ساؤتھ افریقہ میں, آسٹریلیا میں. تو کیونکہ لوگ مجھے تقریر کے لیے بلاتے تھے اور ماشاءاللہ میری اہلیہ بھی دائی تھی, میں چاہتا تھا کہ مجھے صرف ایک اچھی دیندار دائی ملے میرے ہم سفر کے لیے. میں نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے خوبصورت بیوی دے یا اچھے خاندان کی بیوی دے یا امیر بیوی دے, صرف دعا کی ایک اچھی دیندار دائی بیوی دے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دائی کے ساتھ ساتھ دیندار کے ساتھ ساتھ خوبصورت بیوی بھی دی اور اچھے خاندان سے بھی دی, جسے اردو میں کہتے ہیں سونے پہ سہاگا. شادی کے چند سال بعد کیونکہ میری بیوی بھی دائی تھی تو میں تقریر کرنے کے لیے لوگ مجھے بلاتے تھے, میری بیوی کو بلاتے تھے. میں تقریر کر رہا تھا عوام میں, میری بیوی تقریر کرتی تھی صرف خواتین میں. اور اللہ کے فضل سے کئی ممالک میں میرے ساتھ ساتھ اس نے بھی تقریر دی. امریکہ, کینیڈا, یو کے, سنگاپور, ملیشیا, سعودی, یو اے ای, آسٹریلیا, الحمدللہ کئی ممالک میں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سفر شروع ہوا اسلامک اسکول کو دیکھنے کا, اور ہمارا مشن بن گیا کہ 2-3 سال میں جتنے سب سے بہترین اسکول تھے دنیا میں اسلامک اسکول اس وقت تقریباً 13-14 سال پہلے ہم نے جا کے اس اسکول کا سفر کیا, مینجمنٹ سے گفتگو کی, اور کئی شہر خصوصاً ساؤتھ افریقہ,
کینیڈا، USA، یہ مشہور تھا اسلامک اسکول میں. لیکن جب ہم نے ان اسلامک اسکول کا سفر کیا، ہمیں افسوس ہوا کہ ان کا مین مقصد تھا یہ اسکول میں کوئی شراب نہ پیے، یہ اسکول میں کوئی ڈرگ نہ لے، اس اسکول میں لڑکیوں کو حجاب پہننے کی اجازت ہو، اس اسکول میں بچے نماز پڑھے. یہ ان کا مقصد تھا. ایسے اسکول تو ہر مسلم مینجمنٹ اسکول، اکثر مسلم مینجمنٹ اسکول جو ہندوستان میں ہیں، 12-13 سال پہلے وہاں ڈرگ نہیں ملتے تھے، شراب نہیں ملتی تھی، لڑکیاں حجاب پہن سکتے تھے اور نماز پڑھ سکتے تھے. تو مجھے کچھ نئی چیز نہیں ملی، لیکن وہ ماحول کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے دان دینا پڑے گا کہ وہ مسلمانوں نے ایسے ماحول میں ایسے اسکول قائم کیے جن کا مین مقصد تھا اسلامک ماحول. تو میں ایسے اسکول کو کہنے لگا مسلم مینج اسکول، اسلامک اسکول نہیں. تو میری ٹرمنالوجی میں نے کہنے لگا کہ ایسے اسکول ہے مسلم مینج اسکول، جو اسکول مسلم لوگ مینج کرتے، لیکن اسلامک اسکول میں اسے کہتا ہوں جس اسکول میں تعلیم دونوں جہاں کی ہو، اس دنیا کی اور آخرت کی. ان اسکولوں میں جب ہم نے ان اسکولوں کا سفر کیا، ہمیں پتا چلا کہ ان اسکولوں میں ہفتے میں 3 بار اسلامک سبجیکٹس تھے، 3 پیریڈ صرف اسلامک سبجیکٹ کے. کچھ اسکولوں میں 5، اکثر اسکولوں میں میکسیمم 1 پیریڈ دن میں. ایک اسکول تھی شکاگو میں جو سب سے بہترین تھی اس وقت، جہاں دن میں 2 پیریڈ اسلامیات کے تھے، ماشاءاللہ 2 پیریڈ. اور ان اسکولوں میں عربی زبان تھی، لیکن جب ہم گفتگو کرتے تھے بچوں سے، عربی میں 1 گریڈ ملے لیکن صرف شوئے بہت کم جانتے تھے. خوشی ہوئی کہ ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں ایسے اسکول قائم ہوئے. میں نے اللہ سے ان کے لیے دعا کی، لیکن میرے ذہن میں جو تھا ایسا اسکول قائم کرے جس میں تعلیم دونوں جہاں کے لیے ہو. پھر جب اللہ نے الحمدللہ ہمیں بچے دی، 3، 1 لڑکا اور 2 لڑکی، جب وقت آیا ان کا ایڈمیشن کا، تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم میں وہ قوت ہی نہیں کہ ہم اسکول قائم کر سکے. ہم تو ایڈوکیشن نہیں ہے. میری بیوی، میری اہلیہ الحمدللہ وہ ٹیچر تھی، لیکن میں تو ایڈوکیشن میں جانتا ہی نہیں تھا. تو ہم نے سوچا کہ ہم ہمارے بچے کو ایک اچھی اسکول میں تعلیم دیں گے، انگریزی میڈیم کی، عمدہ سے عمدہ تعلیم، اور گھر پہ ہم اچھے عالم رکھیں گے. لیکن پھر میں اور میری اہلیہ سوچنے لگے کہ ہم کتنے سیلفش ہے، خود غرض ہے کہ صرف ہم ہمارے بچوں کے بارے میں سوچ رہے. کیوں نہ ہم ایک اسکول قائم کریں، سارے بچوں کے لیے نہیں تو نہیں، کم از کم کچھ بچے اس کا فائدہ اٹھا سکے. اور جب میں نے گفتگو کی، ڈسکشن کیا کئی علماء سے، بڑے بڑے مدرسوں کے، میں نے میری خواہش اظہار کی ندوہ کے علماء سے، ازہر کے علماء سے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آف ملیشیا کے علماء سے، مدینہ کے علماء سے، ام القریٰ مکہ کے علماء سے. اکثر علماء نے کہا ذاکر بھائی یہ ممکن ہی نہیں ہے، دینی تعلیم اور عصری تعلیم دونوں میں اچھا معیار ممکن ہی نہیں ہے. کئی لوگوں نے کوشش کیا، بھول جاؤ، ممکن ہی نہیں ہے. میں الحمدللہ یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ علماء غلط تھے، لیکن بہت افسوس ہوا. ایک شخص تھا جس کا نام ہے ڈاکٹر فا عبد الرحیم، جو مدینہ کے لغہ ڈپارٹمنٹ، عربی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے. انہوں نے کہا کہ ناممکن نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہے. اگر اللہ کی مدد ہے اور صحیح جد و جہد سے کوشش کی جائے تو ناممکن نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہے. اس سے ہمت ملی. اور
تقریباً 10.5 سال پہلے ہم نے سوچا کہ بمبئی شہر میں ایک اسکول قائم کرے. تو میں نے میرے دوستوں سے قریبوں سے فون پہ چلو اسکول قائم کرے اسلامک. صرف 3 یا 4 ہفتے باقی تھے اکیڈمک ایئر شروع ہونے کے. اپریل کے آخری ہفتے یا مئی کے پہلے ہفتے میں میں نے چند دوستوں کو فون کیا شروع کرے. جہاں سارے اسکولوں میں ایڈمیشن ختم ہو چکی تھی, ہم نے پیمفلیٹ شائع کیا کہ ہم اسلامک انٹرنیشنل اسکول قائم کر رہے. اللہ کی مدد تھی, الحمدللہ ثم الحمدللہ. 10.5 سال پہلے ہم نے اسلامک انٹرنیشنل اسکول قائم کیا, اور پہلے سال صرف 4 کلاسز تھے, نرسری, جونیئر کے جی, سینئر کے جی اور فرسٹ اسٹینڈرڈ. اور میرا نظریہ ہمیشہ تھا کہ جو بھی کام کرو ایک یونیک کام کرو. یونیک مطلب ہٹ کے, علیحدہ, یا دنیا میں بہترین کام. میری ہمیشہ خواہش تھی اور میرا نظریہ یہی تھا کہ 2 قسم کے کام کرو. ایسے کام کرو جو دنیا میں سب سے بہترین ہو, اور ایسے کام کرو جو ہٹ کے ہے. یہ کہنا ضروری نہیں کہ یہ دونوں کام قرآن و حدیث کی روشنی میں سے ہونا چاہیے, لیکن ایسے کام کرو جو دنیا میں سب سے بہترین ہو یا ہٹ کے, یونیک. جو کام سب لوگ کر رہے ہیں وہی معیار پہ, عام معیار پہ میں بھی کروں تو کچھ مزہ نہیں. جی خوش آمدید دوستوں, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئے ہوگی. بھائیو دوستوں, اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے آئے جنہوں نے اپنا نام بنا لیا. آج بھی جو ہے نا ان کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے, اور ان کو ایسے الفاظ میں یاد رکھنا اور ان کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جہاں سے ان کی تعظیم ہو اور تکریم ہو, یہ یقیناً لوگوں میں بہت زیادہ مقبول ہوتی ہے. انہی میں سے ایک یہ شیخ عبدالقادر جیلانی جو ہے نا, ایک یہ بھی ہے, اور یہ اس لیے زیادہ فیمس ہوا ہے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ سے سچائی کی طرف جو ہے نا وہ دعوت دی اور ہمیشہ سچ بولا. ان کی ایک کہانی ہم نے پڑھی تھی جب ہم اسکول میں تھے, تو اس وقت ہماری جو اسکول کی کتابیں تھی اس میں اس کی جو ٹائٹل تھا وہ یہ تھا کہ سچائی میں نجات. وہ ہوا یوں کہ یہ چھوٹا سا بچہ تھا اور اس کو اپنی ماں نے علم کے لیے بغداد کی طرف بھیجا. تو چونکہ اس وقت گاڑیوں کا سفر نہیں تھا, موٹر بائک وغیرہ نہیں تھے, کوئی بائک کی حوالہ نہیں تھا, بس نہیں تھے, ایروپلین بھی نہیں تھے, تو اس وقت جو سفر ہوتے تھے وہ گھوڑوں پر, اونٹوں پر, خچروں پر اور گدھوں پر ہوتے تھے. تو اس کی ماں نے اس کو جب تعلیم کے لیے بھیجا تو اس کے جو ہے نا یعنی کرتے کی جیب میں 40 دینار رکھ دیے اور کہا کہ بیٹا جو بھی ہو, جیسا بھی ہو, ہمیشہ سچ بولنا, جھوٹ آپ نے نہیں بولنا. یعنی یہاں پر ایک تربیت بھی جو ہے نا وہ سامنے نظر آتی ہے کہ ایک بچے کی پرورش جب آپ کرتے ہیں تو اس کی پرورش کس حد تک آپ کریں گے. یعنی آپ بچے کا جو ابتدائی مدرسہ ہوتا ہے وہ اس کا ماں باپ ہوتا ہے. تو جیسے طریقے اس کے ماں باپ اس کو سکھاتے ہیں تو وہی جو ہے نا سیکھ کر وہ بچہ زندگی میں آگے بڑھتا ہے. تو اس کی ماں نے اس کو یہ سکھایا کہ بیٹا جو بھی ہو آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے. تو جب اس نے اپنی ماں کی بات نوٹ کیا اور اس کو اپنی ذہن میں بٹھایا اور سفر پر چل پڑا, تو اتفاق سے قافلہ تو کچھ دن صحیح طریقے سے چل پڑا, لیکن ایک دن ماحول کچھ خراب ہوئی اور انٹرمیشن میں جو ہے نا ایک ولن کا روپ کا دار لیے کون آتے ہیں, ڈاکو حضرات آ جاتے ہیں. تو ڈاکو جب آتے ہیں تو وہ قبیلے والے کو یعنی قافلے والے کو روکتے ہیں, اور ان کو جب روکتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں, ان کو لوٹنے لگتے ہیں. پچھلے زمانے میں سب سے زیادہ سیکیورٹی خدشات بہت زیادہ ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نہ تو ایسا ہوتا کہ آپ گاڑیوں کو زیادہ بھگا سکتے اور نہ ہی ایسا ہوتا کہ آپ گاڑیوں کی کھڑکیاں لا کر سکتے. وہاں پر تو اونٹوں کا سفر اور گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا, اور اس کی حفاظت جو ہے نا اس کی حفاظت بھی ایسی نہیں ہوتی تھی. تو ڈاکو جب آئے اور انہوں نے پورے قافلے کو لوٹا, تو ایک ڈاکو جو ہے نا وہ اس کے پاس بھی آیا اور اس کو چھوڑ دیا, کیونکہ یہ چھوٹا بچہ تھا. وہ سوچ رہے تھے اس کے پاس کیا ہوا, اس کو چھوڑ دیا.
باقی سب کی تلاشی لی تو آخر میں اس سے بھی پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ تو وہ بھی حیران ہوا، اس نے اس بچے کو لے کر اپنے سردار کے پاس لے گیا اور اپنے سردار کو کہا کہ یہ چھوٹا سا بچہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ تو اس سردار نے ہنس کر اس بچے سے پوچھا کہ کہاں ہے آپ کے 40 دینار؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرے کرتے کی جیب میں پڑے ہیں، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو جب سردار نے اس کے کرتے کا جیب چیک کیا تو واقعی اس کے پاس 40 دینار تھے۔ تو یہاں پر جو سردار ہے اس کے ذہن میں بات آئی، اس نے اس بچے سے پوچھا کہ آپ چپ بھی رہ سکتے تھے، آپ جھوٹ بھی بول سکتے تھے، آپ نے ہمیں کیوں بتا دیا؟ تو آپ کے 40 دینار گئے؟ اس نے جواب دیا کہ میں جب سفر پر آ رہا تھا تو مجھے میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، تو مجھے اپنی ماں کی بات یاد ہے اور میں نے سچ بولا۔ تو ڈاکو جب یہ جواب سنا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کا دل اچانک سے بدل گیا۔ دل کا اختیار وہ انسان کے پاس نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کے پاس ہوتا ہے، جس کا دل چاہے اسلام کی طرف راغب کر دے۔ تو اس کا دل جو ہے نا اسی وقت جو ہے نا ایک پھر گیا، ایک جھٹکا سا اس کو لگا، اور اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی بات کا اتنا مان رکھ رہا ہے، اتنا خیال رکھ رہا ہے، اور میں اپنے اس ذات کا جس ذات نے یہ دنیا بنائی، جس نے یہ زمین اور آسمان بنائے، جس نے یہ پوری دنیا بنائی، میں جو ہے نا اس کی نافرمانی اعلان کر رہا ہوں، دوسرے کا حق جو ہے نا وہ چھین رہا ہوں، دوسروں کا حق مار رہا ہوں، میرا کیا بنے گا؟ تو لہٰذا اس نے اسی وقت توبہ کی، اپنے تمام ساتھیوں کو جو ہے نا اس کو بھی توبہ کروائی، اور اس کو کیا کہا؟ ان سے کہا کہ آپ سب جو ہے نا توبہ کریں اور جو جو چیزیں لوگوں سے اٹھائی ہے ان کو واپس کریں۔ تو یوں اسی طرح اس نے کیا کیا، تمام لوگوں کے جو امانتیں تھی وہ ان لوگوں کو کیا کر دی؟ وہ ان کو واپس کر دی۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی واقعی میں ایک ولی اللہ تھے، لیکن یہاں پر ایک بات دوسری بھی قابل غور ہے کہ ولی اللہ ہونے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو خدائی کا درجہ دیں۔ یعنی بہت سارے یہاں پر ایسے فرقے بنے ہوئے ہیں جو کہ غوث کو غوث پاک کہتے ہیں، اس کو خدائی کا درجہ دیتے ہیں۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی غوث پاک کا درجہ دیتے ہیں، اس کو بھی خدائی کا درجہ دیتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر ہمارے لاہور میں داتا دربار کے نام سے ایک بزرگ ہے، ایک ولی اللہ ہے، اس کو بھی یہ لوگ عبادتیں کرتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب جو ہے نا شرکیات اور بدعات کی اقسام ہے، لہٰذا ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ ہرگز شرک کی معافی نہیں کرتا، اور شرک کے علاوہ اور جتنی بھی باتیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔